حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والرزق محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 29 جمادی الاول 1441 ہجری مطابق 24 جنوری سن 2020 کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر خطبہ دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دعاؤں کی تاثیر. دعاؤں کی تاثیر. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع پر قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ و سیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، مختلف خطبوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دعاؤں کا مفہوم، دعا کیا ہے، دعا کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ رکھا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے. دعا کسی دوا سے کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علاج، اللہ کی طرف سے یہ علاج ہوتا ہے. دوا جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک سبب ہے بیماری کو دور کرنے کا، بذات خود اس کے اندر کوئی شفا یا کوئی اس کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک سبب ہے. یہ دنیا سببوں پر قائم و دائم. اللہ نے دنیا عالم اسباب پیدا کیے ہیں. آپ کو چلنا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں چلنے کے. 2 پیر اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اس سے آپ چلتے ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں. آپ دیکھتے ہیں اللہ نے آنکھیں بنائی ہوئی ہیں. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ عالم اسباب ہے، اور اللہ نے ان اسباب کو جو جائز ہیں انہیں استعمال کرنے
اور انہیں حاصل کرنے کے لیے حکم بھی دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بھوک لگتی ہے، رب نے فرمایا جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، تمہارا پیٹ بھرے گا۔ اس بھوک لگنا ایک طبیعی اور فطری چیز ہے، اللہ نے اسے بھی پیدا فرمایا ہے، اور یہ فطرت انسان اور جانور ہر جاندار کے اندر رکھی ہے کہ اسے بھوک لگے، اسے بھوک لگے اور پھر اسے خواہش ہو کھانا کھانے کی، یہ فطرت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے۔ یہی مخلوق کی علامت اور نشانی بھی ہے، یہی مخلوق اور خالق کے درمیان فرق کرنے والی بھی چیز ہے۔ جو خالق ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اسے بھوک نہیں لگتی۔ ہم کو تم کو نیند آتی ہے، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کو نیند آتی ہے، وہ نبی ہو یا رسول ہو یا پیر ہو یا پیغمبر ہو یا شہید ہو یا کوئی بھی ہو، وہ حیوان ہو کہ جانور ہو، سب کو نیند آتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو نیند ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، جھپکی بھی نہیں آتی۔ یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہی خالق اور عابد اور معبود کا فرق ہے کہ جو معبود ہوتا ہے وہ ان تمام سب عیوب اور نقائص اور ان تمام سب ضروریات اور حاجات سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اللہ الصمد، اسی کو کہا جاتا ہے الصمد، جو سب سے بے نیاز ہوتا ہے، اسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے کسی سبب کی اور اسباب کی اور علل کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا وانزل له دواء، اللہ نے اس روئے زمین پر، اس کائنات میں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں نازل فرمائی الا یہ کہ اس کے لیے دوا بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی بیماریاں آتی ہیں اس کی دوا اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے، اور اللہ اپنے مخلوقات کے اندر وہ چیزیں رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جو حکیم ہوتے ہیں، جو طبیب ہوتے ہیں، وہ مختلف درختوں اور مختلف پتیوں اور مختلف جڑوں اور مختلف پھلوں کی خصوصیات بھی بتلاتے ہیں۔ سیب کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے، کیلے کی خصوصیت میں یہ خصوصیت ہے، اسٹرابری کی خصوصیت میں یہ خصوصیت ہے، پتیوں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، ڈھکا میں یہ ہے، مختلف، حتیٰ کہ وہ مختلف یعنی زمین سے پیدا ہونے والی یا اگنے والی یا دنیا میں رہنے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان خصوصیات سے واقف ہوتے ہیں وہ، اور وہ تجربات کی بنیاد پر کرتے ہیں، تجربہ کر کر کے وہ رکھے رہتے ہیں۔ الغرض انہی سے وہ دوائیں بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان دواؤں میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو بات میں بتلانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سی مشکل ہے، شاید میں سمجھا لے جاؤں اور دنیا کی سمجھ میں یہ بات آ رہی آئے۔ اتنی مشکل بھی نہیں ہے وہ بات کہ وہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن دور ہے مادے کا، مادیانہ دور ہے۔ ہر چیز کو، ہر معاملے کو وہ پیسوں پر پیسوں کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے۔ رشتے ہوں، ناطے ہوں، تعلقات ہوں، محبت ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، کچھ بھی ہو، ان سب چیزوں کو آج پیسوں کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ باعزت ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایون غیروں کو تو چھوڑیے، خود آپ کے گھر میں بھی اگر آپ کے پاس گھر ہے، پیسے ہیں، تو آپ کے بیوی بچے آپ کے فرما بردار ہیں۔ بہت کم ایسے گھر ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کے بیوی بچے اس کے فرما بردار ہوں۔ ہر چیز کو مادے کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت پیسوں سے ہوگی، گھروں سے ہوگی، سواری سے ہوگی، ورنہ بصورت دیگر ہماری کوئی عزت دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا مختلف ہے، اور یہ سمجھنے والی بات، اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا اور دوسرے روح کا۔ جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس زمین سے ہے، اس مٹی سے ہے۔ جسم اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، ہماری آپ کی تخلیق اسی مٹی سے ہوئی ہے۔ چنانچہ جب یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو پھر یہ مٹی کے اندر ملا دی جاتی ہے۔ اس روح کا تعلق جس سے آپ بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے۔
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے اللہ کے نبی لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح ہے کیا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اسے تم سمجھ نہیں پاؤ گے، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم سن رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے ہم کھا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ محترم، یہ روح ہے، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ بولو، اللہ انہ فی السماء، وہ آسمانوں میں ہے، اللہ فوق الرحمن علی العرش استوى، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے، اللہ فلانی جگہ ہے، اللہ فلانا، اللہ آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور جو انسان یہ کہے کہ میں نہیں جانتا اللہ کہاں ہے، وہ کافر ہے، یاد رکھو، جو یہ کہے مجھے نہیں پتا اللہ کہاں ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، میں کہاں ہوں؟ عرش کے اوپر، عرش کے اوپر۔ اب اگر اللہ بتا رہا ہے میں وہاں ہوں، اور کوئی کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا اللہ کہاں، تو وہ جھوٹا بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ اس قرآن کا منکر بھی ہے، اللہ کے فرمان کا بھی منکر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی موجود پہنچے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جاریہ تھی، لونڈی تھی، میں نے اس کو مار دیا، مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کے اوپر کہیں ظلم نہ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ کون سی ہے، مجھے لے کے چلو اس کے پاس۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری چرانے والی لونڈی کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا این اللہ، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو آزمانے کے لیے، دیکھو یہ مومن کی علامت ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس بکری کے چرانے والی لونڈی نے کہا انہ فی السماء واشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کا اللہ آسمانوں میں۔ قال من انا، آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انہا مؤمنہ فاعتقھا، اللہ کے بندے یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دیں، یہی اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں علم ہر مومن کو ہونا چاہیے، یہ نہ کوئی کہے کہ اللہ میرے دل میں ہے، اللہ میرے پہلو میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے۔ یہی تو صوفیوں کی اور یہی برہمنوں کی اور یہی یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے جو اسلام سے مختلف ہے، جو اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اللہ آسمانوں میں، اللہ ہر جگہ، اللہ کا۔ بہت سارے لوگ بیوقوفی میں کہتے ہیں یا جہالت میں بھی اللہ ہمارے دل میں، دل میں ہے، سب جگہ، ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، پھول میں، کلیوں میں، خوشبوؤں میں، چڑیوں میں، پر ہر جگہ اللہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ صوفیہ بھی کہتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، استغفر اللہ۔ صوفی منصور حلاج نے یہی کہا تھا انا اللہ، انا الحق، میں اللہ ہوں۔ الغرض خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے جو اوپر سے اس کا تعلق ہے، چنانچہ یہ روح اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی میت کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو۔ کیوں؟ آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے ہر میت کی، اسے بند کیوں؟ جب روح جاتی ہے تو آنکھ اس روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ، اس لیے آپ دیکھو کہ ہر میت کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوتی، پھر اس کو بند کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، آپ چارپائی کے اوپر آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ کی اس کھلی ہوئی آنکھوں کو آپ نے بند کیا، جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی روح کا پیچھا کرتے ہوئے کھل جاتی ہے۔ بند کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر دوبارہ موت نہیں آ سکتی، اب آپ کے اوپر دوبارہ موت نہیں آ سکتی۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح اوپر جاتی ہے، اور جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے مٹی کے اندر دفن ہو جاتی ہے۔ تو انسان، ان دونوں کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ جو مٹی سے بنی ہے اس کا علاج یہیں پہ ہے، لیکن روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے جسم کا علاج بھی اپنی طرف سے متعین فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تداؤوا مرضاکم بصدقاتکم، لوگوں جب تمہارا کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ اور خیرات سے اس کا علاج کرو، صدقہ اور خیرات سے اس کا علاج کرو۔ آپ تعجب کریں گے کہ صدقہ اور خیرات سے علاج کا کیا تعلق ہے؟ چونکہ دماغ مادیانہ ہے،
آج کل کے دماغ میں، ذہنوں میں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جب تک دوا نہ ہو، جب تک انجیکشن نہ ہو، جب تک فلاں نہ ہو، جب تک یہ نہ ہو، تب تک ہمیں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دعاؤں کی اہمیت ختم ہو چکی، دعاؤں کے اثرات، دعاؤں کی تاثیر اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ حالانکہ یہ تاثیر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے ملکوں کی غیر مسلم عورتوں کے اندر بھی، لوگوں کے اندر بھی آج بھی یہ تاثیر موجود ہے کہ آج بھی مسجدوں کے دروازوں پر شام کے وقت غیر مسلموں کی عورتیں خود اپنے کٹوریوں میں تیل یا اپنے گڑ یا شکر یا کوئی بھی چیز یا اپنے بچے کو کندھوں پر لیے ہوئے کھڑی رہتی ہیں، دو رویہ لائن بنا کر کے کہ جب نمازی باہر نکلتے ہیں تو ان سے جھاڑ پھونک کرواتی ہیں۔ ان کا ایمان اور ان کا وشواس اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، پوتر اور پاکیزہ لوگ ہیں، یہ جب پھونک ماریں گے تو ہمارا بیٹا، ہماری درد اور ہماری بیماری دور ہو جائے گی، ان کا بھی عقیدہ۔ لیکن آج بہت ڈیڑھ سیانے لوگ، بہت جتنا تعلیموں پر جا رہی ہے بہت کم لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ جسے ہدایت دے ہدایت، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ اس کی تاثیر کو بھلا چکے ہیں کہ دعاؤں کے اندر بھی یہ تاثیر ہے، جبکہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اس کی تاثیر کے تعلق سے ایسے نمونے موجود ہیں محیر العقول، حیرت زدہ، بالکل اچانک عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں۔ دعاؤں کی تاثیر کی وجہ سے کیا ہو گیا، لوگ جو ہے اس کو بھول گئے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صدقہ کرنے سے مریض کیسے صحیح ہوتا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے کان میں اللہ نہ کرے درد ہو، آپ کے جوڑ میں درد ہو رہا ہے، آپ کے ناک میں درد ہے، آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں سر میں درد ہے، آپ کے کان میں درد ہے، آپ کی انگلی کٹی ہوئی ہے، پیر کی انگلی کٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو، ڈاکٹر آپ کو گولی دیتا ہے، کیپسول دیتا ہے، گولی دیتا ہے، یہ کھا لو، یا سیرپ دیتا ہے، یہ پی لو۔ یہ جو گولی آپ کھاتے ہو، درد آپ کا کام کر رہا ہے، لیکن گولی کہاں جا رہی ہے؟ بولو، پیٹ میں جا رہی ہے۔ محترم، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ جناب آپ ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب کان میں درد ہے، آپ گولی میرے پیٹ میں ڈال دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کان کیسے صحیح ہوگا؟ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند گولیاں کھاتے ہیں، آپ کا کان کا درد بولو ختم ہو جاتا ہے، آپ کے زخم سوکھ جاتے ہیں، آپ کے سر کا درد مٹ جاتا ہے، آپ کے ناک کی پھلسیاں سوکھ جاتی ہیں۔ الغرض گولی جو اندر جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے اندر شفا رکھی ہے، کیسے کام صحیح ہوتے ہیں، کیسے یہ تمام سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کیا تعلق ہے، یہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ ایک ڈاکٹر ہی سمجھے گا، یہ ایک ڈاکٹر سمجھے گا۔ جب آپ اسے پوچھو گے کہ اس کا کیسے کیا تاثر ہوتا ہے، کہ پیٹ میں گولی جا کر کے بالکل خلط ملط ہو جاتی ہے، پھر اس سے کان کیسے صحیح ہو جاتا ہے، یہ آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نہیں ہے، کان صحیح ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بے عین ہی یہ تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ کیسے کان صحیح ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر کہ صدقہ کرو، اپنے مریضوں کو شفا دو، شفا ہوگی تمہارے مریضوں کو۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ صدقہ ہم غریب اور مسکین کو دے رہے ہیں، شفا میرے مریض کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی اگر غور سے سنیں گے، سمجھیں گے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ میں بتاتا ہوں، میں ایک اسلامک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے، جسمانی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن روحانی ڈاکٹر اور معالج ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیسے صدقے سے مریض شفا پا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح سے پا سکتا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہو اس سے پہلے آپ یہ سوچو کہ شفا دینے والا، مرض دینے والا بولو کون ہے اس دنیا کے اندر؟ بولو اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی بخشتا ہے، اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ اب میں یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے فیکشف السوء، کون ہے جو کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ تو مرض سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ عزیزان گرامی، مسئلہ حل ہے۔ جب اللہ دیتا ہے، اللہ ہی شفا کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، دنیا میں اور کوئی شفا اور مرض نہیں دے سکتا، بیماری نہیں دے سکتا، تو اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں کو، اللہ کے پیدا کردہ لوگوں کو جب آپ خوش کرو گے یا اللہ کے حکم کا جب اہتمام کرو گے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے، اللہ کو خوش کرو گے، چاہے ڈائریکٹ اس کو خوش کر کے، چاہے اس کے بندوں کو خوش کر کے،
تو جب اللہ خوش ہو جائے گا تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی؟ بولو. بھلا آپ اپنے کسی ایسے دوست کو، جو دوست مجبور ہے، چہیتا ہے، لاڈلا ہے، ہمیشہ آپ کے پاس آتا اور جاتا ہے، کبھی وہ بیمار ہو گیا، کبھی وہ فقیر ہو گیا، کبھی وہ ضرورت مند ہو گیا، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ضرورت مند ہے اور اللہ اور آپ کے پاس موجود ہے اس کی ضرورت کا علاج، آپ اپنے گھر میں چین سے بیٹھیں گے؟ یا وہ آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ اسے محروم کریں گے؟ کہیں گے نہیں میرے دوست، میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے، لے کے جا، کوئی بات نہیں، بس تو صحیح ہو جا. اللہ اکبر. یہ تمہارے اندر جو 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت، اور اسے ایک رحمت کے کئی حصے اللہ نے اس دنیا میں بانٹے ہیں، جو تم مختلف لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہو، حیوانات سے لے کر کے انسانوں تک، اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے. رب ذوالجلال 99 رحمتوں کا تنہا مالک ہے. بھلا وہ کیسے اپنے اس بندے سے، جو بندہ اسے صبح اور شام یاد کرتا ہے، اس کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اس کے قریب ہے، وہ اسے پریشان دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ جو اللہ اپنے باغیوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو رب اپنے باغیوں کو پالتا اور پوستا ہے، جو مالک اپنے گنہگاروں کو عطا فرماتا ہے، اس کے کسی ادا سے اسے معاف فرما دیتا ہے. ایک طوائف کہیں جا رہی تھی، اس نے دیکھا پیاسے مر رہا ہے، اس طوائف نے موزے اتارے، کنواں تھا، پانی سے پانی نکالا، اس پیاسے مرتے ہوئے کتے کے منہ میں پانی ڈالا، اور وہ کتا جی کر کے پی کر کے پانی، اور پھر خوشحال ہو کے چلا گیا. رب کائنات یہ ادا دیکھ رہا ہے، یہ تمام سب چیزیں مشاہدہ فرما رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طائف کو، اس گنہگار کو، اس بدکارہ عورت کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرمایا. وہ 99 رحمتوں کا مالک ہے. تو جو اس کے مخلوق کو خوش کر دے، کتے اور بلی کے اوپر رحم کر جائے، جب وہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو تم اپنے انسانوں میں سے کسی کو صدقہ دو گے، کسی کو خیرات دو گے، کسی کو خوش کرو گے، کسی غریب اور مسکین، یتیم اور بیوہ کو عطا کرو گے اپنے مال میں سے، تو تمہارے مریضوں کو وہ کیوں نہیں شفا دے سکتا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح سے صدقے کا تعلق انسان کی بیماری سے ہوتا ہے، دعا کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کو یاد کرو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنی ہے تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ سے. جو مانے سلیقہ ہے اس طرح کریم سے مدد نہیں ملتا. آئیے میں وقت کی ناقص سمجھتے ہوئے آپ ہو گئے دو مثالیں آپ کو قرآن کریم سے دیتا ہوں کہ کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے بندوں کوئی بھی اور دوسروں کے تعلق سے بھی دیکھیں آپ قبول فرمایا، ان کی عمل کو قبول فرمایا، اور اللہ نے ان کے دعاؤں میں اثر پیدا کری. ان کے دعاؤں اور میرے نبی نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی جس میں کچھ دعائیں مسترد ہو گئیں، لیکن دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ، جس طرح پچھلی قومیں تیری نافرمانی کر کے ہلاک و برباد ہو گئیں، اور تو نے ان کے اوپر کبھی چیخ کا عذاب ڈالا، کبھی تو نے باد سرسر کا عذاب مسلط فرمایا، کبھی آندھیوں طوفانوں کا، کبھی سیلابوں کا، کبھی بارشوں کا، اللہ تو نے انہیں نیست و نابود کر دیا. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری امت کو ایسے عذابوں سے محفوظ رکھنا. اور وہ دن اور آج کا دن اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ ان عذابوں سے دوچار نہ ہوگی جو عذابیں پچھلی قوموں کو دوچار جنبا ہوئی اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے دعاؤں کی تاثیر، دعاؤں کا اثر ہے یہ. اور اللہ اکبر، دعائیں اچھی چیزوں کے لیے مانگی جاتی ہیں تب وہ قبول ہوتی ہیں. دعائیں تم بری چیزوں کے لیے مانگو گے تو اللہ قبول. اور اس تعلق سے بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتائی ہیں، کبھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور کبھی کیا ہوتا ہے، وہ تمام سب چیزیں میں بتا چکا ہوں. آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. 950 برس حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ 950 برس، 50 کم 1000 برس، 50 کم 1000 برس
اپنی قوم کو توحید بتاتے رہے. کیا؟ اے لوگو ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو. بس یہی دعوت. کتنے برس؟ تم 9.5 دن بھی تم نے نہ یہ دعوت کسی کو دی ہوگی. کانٹا بو گے تو وہ کانٹے چبھیں گے، کانٹوں کو صاف کرتے رہو گے تو وہاں سے پھول اگیں گے. آپ کی جو ذمہ داری ہے اپنے ملکوں میں یا دنیا میں، آپ کو جو خیر امت کہا گیا ہے، خیر امت سب سے بہترین امت، اگر بہترین ٹائٹل والا دوسرے میدان میں اگر اپنی کارکردگی نہ دکھائے تو اس کا وہ میڈل اس کے اوپر باقی رہتا ہے؟ اس کا میڈل چھین لیا جاتا ہے، اس کا میڈل چھین لیا جاتا ہے. خیر امت اللہ نے آپ کو قرار دیا. کیوں کیا؟ کیا سرخاب کے پر آپ کو لگے ہوئے ہیں؟ سرخاب کا پر یہ لگا ہوا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائیوں کو حکم دے، برائیوں سے روکیں. سب سے بڑی برائی کائنات کے اندر شرک باللہ ہے. آپ لوگوں کو اس برائیوں سے روکیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اللہ ہی تمہارا خالق، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ ہے. یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو خیر امت ہمیں خیر امت قرار دیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ نہیں ادا کرو گے تو کانٹے پیدا ہوں گے، وہ کانٹے آپ کو چبھیں گے، آپ کٹیں گے، مریں گے، ایسے ہی اذیت برداشت کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری ادا کرو گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کے اوپر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، ان کے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. عزیزان گرامی، نوح علیہ السلام، میں نے ابھی آپ عرض کیا کہ اچھی چیز کے لیے دعا کرو گے تو اللہ اچھا کرے گا، اچھی چیز کے لیے دعا نہیں کرو گے تو وہ دعا قابل قبول. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ قوم نہیں سدھر رہی، انہیں ہلاک کر دے. اور وہ نتیجہ ہوا، آپ کو پتہ ہے واقعہ کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بارش برسائی، زمین کے چشمے، اور اس طرح سے وہ قوم پوری ہلاک ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی پر لوگوں کو کہا آ جاؤ. جو ان کے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے وہ آ گئے اور دوسرے لوگ بھی آ گئے. خود کا اپنا سگا بیٹا کافروں کے ساتھ ڈوبنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، بیٹے آ جا ہماری کشتی کے اندر ورنہ تو ڈوب جائے گا. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں آنے والا ہوں، میں پہاڑ کی ساوی اعلیٰ جبل میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح نے کہا آج پہاڑ کی چوٹیاں بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہیں. جب بیٹا اپنے سامنے ریلا آیا پانی کا، سیلاب کا، اور بیٹا ڈوبنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام آواز دی اللہ کو، کہا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. رب نے آسمان سے آواز دی، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بدکاری اور بدعمالی میں ڈوب چکا ہے. یہ اس وجہ سے اس کا رشتہ تجھ سے نہیں ہے. فلا تسألنی ما ليس لك به علم. تو جس بات کا اے نوح تجھے علم نہ ہو، تجھے پتہ نہ ہو، مجھ سے سوال مت کرنا، مجھ سے مت مانگو اس کے بارے میں خیر اور بھلائی. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اگر دوبارہ تم نے زبان کھولی تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ. وارننگ دے رہا ہوں، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. تیرا بیٹا ہی صحیح لیکن تیرے ایمان اور تیرے طریقے پر نہیں ہے، تیری دعا ہم قبول نہیں کریں گے. اچھی چیز کی نبی بھی، آپ یہ نہ سوچو کہ نبی علیہ السلام جو بھی ہیں جو دعا مانگے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ مالک الملک ہے. وہ کسی کہ روب اور دبدبے میں نہیں آتا، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. اس کی مرضی ہے، جس کی چاہے قبول کرے اور جس کی چاہے قبول نہ کرے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اگر آئندہ زبان کھولی تو یاد رکھنا جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں چیزوں سے دور ہو جاتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. میں کیسے تجھ سے سوال کروں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا، اے اللہ اگر تو مجھے میرے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو واقعی میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. بیٹا چلا گیا. عزیزان گرامی، تو ہمیشہ دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ جب وہ کس کے لیے ہوں؟ اچھی چیزوں کے لیے ہوں. بری چیزوں کے لیے دعا مانگو گے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی ہے.
یہ بھی فارمولہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ بہت بڑے نمازی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، کچھ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر بڑی پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ سے انہوں نے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کیا مانگی جن دعاؤں کا اثر اور اس کی تاثیر آج تک ہم محسوس کرتے ہیں. انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ. رب سے اللہ پوری آیت کریمہ ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس شہر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر، اپنے بیوی کو چھوڑ کر اس وادی غیر ذی زرع میں رخصت ہوتے ہوئے پہاڑ کی اوٹ سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ اس شہر کو امن و سلامتی کا شہر بنا دے مولا، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھے، بتوں کی پوجا کرنے سے اللہ بچا لے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو برباد کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری پیروی کرے اس معاملے میں شرک سے بچ جائے تو اے اللہ وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرما برداری کرے اے اللہ اس کے لیے تو غفور رحیم ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے بار الہ میں اس خشک اور بے آب و گیاہ میدان میں، نہ کہیں آدم ہے، نہ کوئی آدم زاد ہے، نہ کوئی خشک، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی باڑی ہے، اس شہر مکہ کے اس چٹیل میدان میں پہاڑوں سے ڈھکے ہوئے اس صحرا میں اے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے اس مقدس گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ انک فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ یہ تیرا گھر مبارک گھر یہاں موجود ہے، یہ اس لیے میں یہاں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں پاک پروردگار تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں. تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل فرما دے، لوگوں کائنات کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل فرما دے تاکہ لوگ اس کی طرف دنیا کے کونے کونے سے آئیں. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں مختلف قسم کے میوے جات اور پھل اور فروٹ عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جو ہمارے اندر ہے جو باہر ہے اے اللہ تو ان سب باتوں کو جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تیری ذات وہ ہے جو زمین و آسمان کوئی بھی چیز تیرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا کیا، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق کو عطا کیا. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہی وہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب میری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب قیامت کے دن مجھے بھی، میرے آل اولاد کو بھی، میرے والدین کو بھی اے اللہ تو معاف فرما دے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور سنو تم یہ مت سوچو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، نہ، کوئی بھی کائنات میں ظلم کرنے والا اللہ اس کے عمل سے غافل نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس نے تو مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے جس دن آنکھیں اچک لی جائیں گی اور پاگلوں کی طرح لوگ میدان محشر میں آئیں گے. اس دن اسے سزا ملے گی، اس دن اسے سزا ملے گی. عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور آج تک اسی مملکت سعودی عربیہ میں دنیا کی وہ ساری نعمتیں سمٹ کے آئی ہوئی ہیں، بالخصوص مکہ اور مدینہ میں لاکھاں لوگ آتے ہیں، لیکن الحمدللہ دنیا کے ہر جگہوں سے قسم قسم کے پھل اور میوے اور فروٹ ان کی دکانوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، تازہ بتازہ، جو شاید ہمارے اپنے ملکوں میں بڑے بڑے سٹیوں میں بڑے بڑے مالز میں ڈھونڈنے سے ہے. حقیقت کی نہیں حقیقت.
اتنی دنیا کھا رہی ہے چاہ رہی ہے، لیکن الحمدللہ کسی کے کھانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ کس کی دعاؤں کی برکت ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ دعاؤں کی تاثیر کا سبب جو ہے، یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ نے اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا ہے کہ آج بھرے پورے گاڑیوں میں نوٹ اور اپنی بیوی بچوں کو زیورات سے بھرپور رات کے اندھیرے میں یہاں سے لے کر کسی طرف چلے جاؤ، گاڑی جہاں چاہو کھڑی کر دو اور وہاں آرام سے بیٹھے رہو، جنگل ہو، صحرا ہو، میدان ہو، روڈ ہو، کبھی تمہیں کوئی پوچھنے والا بولو۔ یہ امن و سلامتی کی نشانی ہے۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر تو گھر میں باہر تو باہر ہے، گھر میں گھس گھس کر کے لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، دھوکہ دے دے کر کے ڈاکے ڈالتے ہیں، چور شاہ بن بن کر کے آ رہے ہیں۔ جتنے بھی چور تھے، جتنے بھی ڈاکو تھے، وہ شاہ بن بن کر کے اب لوگوں کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور چوریاں کر رہے ہیں اور دندناتے ہوئے ہمارے ملکوں میں اندر پھریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو غارت فرمائے، بولو آمین۔ عزیزان گرامی، یہ دعاؤں کی تاثیر ہے۔ آئیے سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں چونٹیوں کا بھی اور انہیں پرندوں کا بھی، چرند کا بھی، سب کی آوازوں کا مفہوم اور معنی اور مطلب بتا دیا تھا۔ جب بھی کوئی پرندہ بولتا سمجھ جاتے، چونٹی بولتی سمجھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے، اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ ہم لا یشعرون۔ دیکھا چونٹیوں کی جو سردارن تھی، ملکہ تھی، اس نے دیکھا سلیمان اپنے فوج کو لے کے دھول اڑاتے ہوئے تیزی کے ساتھ آ رہے جنگل میں سے۔ چونٹی کی ملکہ نے، چونٹیوں اپنے گھر میں چلی جاؤ ورنہ سلیمان کی فوج آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں وہ تمہارے روک دی جاؤ، اور جاؤ گی اگر رہو گی، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے جب یہ آواز سنی کہ چونٹی اپنی قوم کو آگاہ کر رہی ہے تو مسکراہٹ لبوں پہ کھیل گئی، اور کیا فخر نہیں کیا، ہاں یہ میری سلطنت ہے۔ لا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ التی انعمت علی وعلی والدی، میرے باپ پر اور مجھ پر جو یہ نعمت اللہ نے تو نے عطا فرمائی ہے، میں وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے مہلت دے کہ میں نیک عمل کروں تاکہ اس سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک من فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ شکریہ ادا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ سے دعا کی۔ مطلب کیا ہے؟ جب تمہیں نعمت ملے تو کبر نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں دی ہے، تو اس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، چونٹی کیا کہہ رہی ہے اور چونٹی کا مقام اور رتبہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن کریم میں اس کے نام کی سورہ النمل، اللہ نے پوری سورت اتاری ہوئی ہے اس کے نام سے، چونٹی سے۔ چونٹی نے اپنے قوم کی ہمدرد تھی وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بڑا درس ہے یہاں اللہ نے چونٹی کے اس واقعے کو ذکر کر کے، کہ وہ اکیلے نہیں بل میں گھس گئی کہ چلو میں گھس جاؤں، بقیہ کا جائیں، چولہے بھاڑ میں ہم سے کیا لینا، نہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر کے پوری چونٹیوں کو آگاہ کہ میری چونٹیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی فوج کے پیروں کے نیچے آ جاؤ اور ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ ایک چونٹی کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ درد دیا ہے تو اے مسلمانوں، تمہارے دلوں میں تو اس سے بھی بڑا درد ہونا چاہیے کہ تمہاری قوم جہنم میں جا رہی ہے، تمہاری قوم ظلم کر رہی ہے، تمہارے قوم کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، عیش و عشرت کی نیندیں لے رہے ہو، سانسیں لے رہے ہو چین اور سکون کی، کہ یہ ظلم ہم تک نہیں آئے گا۔ سنو، اگر آج نہیں اٹھے، اگر ظلم کے خلاف آپ نے آواز نہیں اٹھائی، اگر ظالموں کو آپ نے نہیں روندا، اگر اپنے قوم کا درد آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا، اپنے قوم کے اپنی قوم کا احساس آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا، یاد رکھو تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ایک چونٹی کا واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے قوم کا درد اپنے دل میں کتنا رکھتی ہے۔ تم تو بہرحال اشرف المخلوقات ہو، انسان ہو، ظلم سہنا بھی ظلم ہے، جرم ہے، اور ظلم کرنا بھی جرم ہے، دونوں مجرم ہیں، یاد رکھو۔ اس لیے نہ ظلم سہو اور نہ ظلم کرو، یہ دونوں کا دونوں حرام ہے تمہارے پر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوسری بات ایک اور یہاں سمجھ میں آئی، چونٹی نے یہ کیا کہا، سلیمان کو پتہ ہی نہ ہو اور ہم روندے جائیں۔ واہ واہ، چونٹی بھی جانتی تھی کہ اللہ کے سوا عالم الغیب والشہادہ کوئی بھی، بولو
آج تو ہمارے ہاں مردے بھی جانتے ہیں عالم الغیب، بابا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ عقیدہ مولوی بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ بس میں یہاں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، لبوں کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ نتیجہ پہنچ گیا، اب تک معاملہ پہنچ گیا۔ یہ کفری عقیدہ ہے جو ایک چوٹی کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب کون ہے؟ آج کل مولوی کہتا ہے ہمارا پیر، وہ ننگا، سر کے اوپر ٹوپی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن پورے جسم کے اوپر لباس نہ ہو تو بہت پہنچیلا بابا ہے۔ افسوس ہے تمہارے عقلوں پر اور دماغوں پر، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ نے شرک کرنے والوں کے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے پر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ رب نے فرمایا اولئک کالانعام، ارے یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مشرک جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پوجو درگاہ، پوجو مزار، پوجو قبر، جب میں بولتا ہوں تو بڑی مرچی لگتی ہے لوگوں کو، یار بڑا سخت بولتا ہے۔ ارے سخت نہیں بولیں گے تو تم سدھرو گے کیسے؟ سدھرو، ہم سخت نہیں بولتے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ چوٹی کہہ رہی ہے، کہہ دو یہ بھی وہابن تھی، بولو چوٹی بھی وہابی تھی، وہابن تھی۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بڑی داستانیں ہیں، دعاؤں کی تاثیر کا اثر قرآن میں موجود ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قرآن اندازی کرو جس کا نام آئے گا وہی دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، انہوں نے کہا بھائی پھر سے کر لو یار، ایسے نہ پھینکو۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر یونس کا نام آیا، پھر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی، پھر یونس کا نام آیا، حضرت یونس کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا کے محبوب بندے تھے، سمندر میں ڈالے گئے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا ابھی میرا محبوب بندہ رہا اپنے پیٹ میں رکھنا۔ مچھلی وہاں پیچھے پیچھے چل رہی تھی، یونس کا سمندر میں آنا مچھلی نے اپنے پیٹ میں بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ 50 دن لے کے پھرتی رہی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کو اس 3-4 پردوں کے اندھیری میں پکارا، اے بار الہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ نجات دے دے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار کو سنا۔ اللہ اکبر۔ مچھلی کو حکم ہوا، مچھلی سمندر کے کنارے آئی، یونس علیہ السلام زندہ سمندر کے کنارے لڑکا کے چلی گئی۔ اللہ دامن جھاڑتے ہوئے یونس علیہ السلام، یہ نمونے دعاؤں کی تاثیر۔ رب کو پکارو، ہیں کشتی، یہ بھی رب کو پکارو۔ کشتی بھور میں ہے، کشتی کہاں ہے؟ بھور میں۔ نبی موجود ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا، کوئی بچا سکتا؟ اور آج تم کیا کرتے ہو؟ کشتی بھور میں کہتے یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، ہے؟ شرم کرو، حیا کرو۔ آج بھی بھور میں پھنسے ہو، کوئی بچا سکتا؟ اللہ بچا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ دروس، دعاؤں کی تاثیر۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ یہی میرے درسوں کا خلاصہ، ایک نمونہ نہیں، ہزاروں نمونے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ جناب علی، ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے سے کسی کو پار کر دیتا ہے اور اسی راستے سے کسی کو غرق کر دیتا ہے۔ اسی راستے سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے چلے گئے، اسی راستے پر فرعون آیا، اللہ نے اس کی اور اس کی فوج کو کیا کر دیا؟ اللہ کو برباد کر دیا۔ رب سے مانگو، سے دعا کرو۔ دوائیں پیسے ہی صرف نہیں، پروٹیسٹ، مظاہرے اور حکومتوں کے خلاف جو ہے اور دوسرے اعمال اپنی جگہ، لیکن دعائیں اپنی جگہ۔ ان دعاؤں کا ہتھیار سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تمہاری ہر دعائیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ پر آئے ہوئے مصائب اور بلایا کو اللہ دور فرمائے، اور اللہ امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ نبی کا طریقہ بتلائے، نبی کے راہوں پہ چلنے والا بتائے، اور ظالموں کو اللہ ہلاک و برباد فرمائے۔ اللہ ان کے قدموں کے نیچے اوپر سے قہر نازل فرمائے، اللہ ان کے اوپر زلزلے مسلط فرمائے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے۔ اللہ عالم اسلام میں جو بھی ظلم کرنے والے ظالمین ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اور جو مظلومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرما، اللہ انہیں سرخروی عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكمل والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واستقيموا واعتدوا يرحمكم الله. सफेद दुरुस्त करने में लेकर हम फासलों को बंद कर दें। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله الحمد. الله
الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم